السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1.5 دہائی سے ہم نے یہ ایک چھوٹی سی شمع جلا رکھی ہے۔ پہلے ہم تھوڑا سا اس کے اوپر کیا کرتے تھے، خبریں زیادہ کرا کرتے تھے، اب آپ کے پیغامات اور ان کے ہمارے مطابق جوابات جو ہیں ہم ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ایک سنت تازہ کرتے ہیں ہم کہ ایک آپ کو لفظ بھی آتا ہے تو اپنے لوگوں کو سکھاؤ، اپنے ساتھیوں کو سکھاؤ۔ تو اسی سنت کو تازہ کرتے ہوئے آپ بھی اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ آپ اپنا آڈیو یا ویڈیو پیغام جو ہے وہ ہمیں بھیجیں، ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے اور اپنی تئیں اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کریں گے، اور وہ جو ہے اور آپ سے سیکھیں گے، آپ ہم سے سیکھیں گے، اور یوں یہ عمل جاری رہے گا۔ آج کی جو سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ پاکستان کے فائنانس منسٹر جو 12 اگست تک تو ہیں، اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے ملاقات فرمائی ہے امریکہ کے سفیر سے، اور انہیں کہا ہے کہ امریکہ ہمیشہ کی طرح IMF کے بورڈ کے اوپر جو ہے پاکستان کا جو معاملہ پڑا ہوا ہے اس میں پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کرے۔ لیکن مہتاب حیدر صاحب کی خبر ہے کہ امریکنز نے بڑا کولڈ شولڈر رسپانس دیا ہے اور وہ اس طرح کی کوئی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور میری بات آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ 30 جون کو اس پیکج کی عمر ختم ہو رہی جائے گی، پھر الیکشن ہوگا، الیکشن کے بعد نئی حکومت آئے گی، اور وہ جو نئی حکومت ہے وہ اگلے پیکج کی کنٹینویشن کا فیصلہ کرے گی۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ خبر تھی، ہم نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائے۔ آج کا پہلا میسج جو ہے وہ ہمیں اپنا 10 جون کا میسج جو ہے وہ ہم شامل کرنے لگے ہیں۔ جلیل الرحمان صاحب کا پرانا میسج بھی آیا ہوا ہے، اس کو نظر انداز کرتے ہوئے 10 جون کا پیغام۔ السلام علیکم، دادا جلیل بول رہا ہوں لاہور سے۔ اگر حکومت لوگوں کو یہ فیسلٹی دے کہ وہ ان کے پاس جو ڈالر انہوں نے لاکروں میں یا گھروں میں رکھے ہوئے ہیں وہ اپنے بینک اکاؤنٹ کھلوا کے فارن کرنسی کا اس میں اپنی فارن کرنسی رکھ لے اور جب ان کو چاہیے ہو تو نکلوا لیا کریں، تو کیا اس سے ملک کے فارن کرنسی کے ریزرو بہتر نہیں ہوں گے اور فارن کرنسی پہ جو بوجھ ہے وہ کم نہیں ہوگا؟ اب اس پہ کیا رائے ہے آپ کی؟ بھائی اگر وہ بینک میں ڈالر رکھیں گے تو پھر ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے نا کہ بھائی یہ ڈالر کہاں سے آئے، سورس پوچھ سکتا ہے نا، ان پہ ٹیکس دیا ہے یا نہیں دیا، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ اور جنہوں نے ان پیسوں سے یہ خریدے ہیں وہ یہ والا جواب دینے کے قابل نہیں ہیں اور چونکہ نہیں ہیں اس لیے وہ کبھی بھی بینک کے اکاؤنٹ میں یہ والے ڈالر جمع نہیں کروائیں گے۔ وہ اپنے بیڈ رومز کے اندر اپنے بیڈ کے فوم کے نیچے ڈالروں پہ سوئیں گے، تو اس لیے ان سے اس طرح کی توقع جو ہے وہ کرنا عبث ہے۔ ٹھیک ہے، تو خیر اس لیے ان سے یہ توقع نہ کی جائے کہ وہ رکھ دیں گے، یہ توقع کرنا جو ہوگا وہ عقل مندی کی دلالت نہیں ہوگی۔ اگلا سوال جی۔ السلام علیکم دادا جی، آپ کا کیا حال ہے؟ دادا جی یہ میسج میری بہن کی طرف سے ہے، بیوہ بہن ہے، ان کے ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو ان کو تھوڑی سی انشورنس کی رقم ملی ہے، کیشیئر تھے ایک چھوٹے سے بینک میں، تو وہ تقریباً 70 لاکھ تک ہو جائے گی۔ تو پوچھنا یہ تھا کہ وہ سوچ رہی ہیں کہ ان کے 2 چھوٹے بچے ہیں تو ان کے مہینے کا کوئی 35-40 ہزار ان کو آتا رہے، اور ابھی وہ 35 سال کی ہیں تو اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا ہے انہوں نے۔ تو آپ مشورہ دیں کہ کوئی گھر کرائے پہ خرید کر کرائے پہ دے دیں یا کچھ رقم جو ہے اس میں سے اس کو میوچل فنڈ یا اسٹاک چینج میں لگائیں۔ اسٹاک چینج کا تو پتہ نہیں ہے، اور بچت اسکیم میں زیادہ ملتا نہیں ہے، تو پلیز مشورہ دیں۔ ان کا نام ہے عائشہ صحیح۔ تو شکریہ۔ آج کل نیشنل سیونگ جو ہے اور خاص طور پہ چونکہ اس میں حکومت ہے دوسری طرف، تو حکومت سے جو ہے وہ فکس ریٹ آف ریٹرن لیا جا سکتا ہے، وہ اچھا ریٹرن دے رہی ہے، ذرا اس کو بھی غور کر لیا جائے۔ مجھے کسی نے پچھلے دنوں ان کے ریٹرنز کا لیول بھجوایا ہے، ذرا چیک کر لیں، وہ زیادہ محفوظ رہے گا مہینے کے مہینے
ان کے بچوں کے لیے جو رقم آپ نے کہی ہے اس سے کافی زیادہ جو ہے وہ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ادھر غور کریں, کیونکہ باقی آپشن بڑے حیصل والے ہوں گے, اور ایسی جو ہماری بہنیں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ معاشرہ جو ہے وہ ان کے پیسوں پہ باقاعدہ بھیڑیوں کی طرح نظر لگا کے بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ پیسہ بھی محفوظ رہے گا, سرکار کی گارنٹی ہے پیچھے, کوئی ڈیفالٹ ہونے کا بھی امکان نہیں ہے. میوچل فنڈ وغیرہ کو رہنے دیں, یہ سرکار کا ہے, اس میں بیوہ اور ڈیزرونگ لوگ جو ہیں ان کے اوپر وہ والا سود والا فتویٰ بھی نہیں لگتا. تو اس لیے اس کے اوپر غور کر لیں, وہ سب سے زیادہ محفوظ بھی ہے ان کے لیے, اور سب سے زیادہ ریٹرن بھی آج کل اسی میں سے ہی مل رہا ہے. السلام علیکم سر. سر آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کینیڈا میں پوسٹ گریجویٹ کا جو ڈپلومہ ہے انٹیریئر ڈیزائننگ میں, اس میں کون سی یونیورسٹیز اسکالرشپس آفر کر رہی ہیں؟ کائنڈلی اگر اس کا بتا دیں. کینیڈا میں اسکالرشپ کوئی نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے, کینیڈا میں اسکالرشپ کوئی نہیں ہے, وہاں پہ سستی مہنگی یونیورسٹی ہے. وہ آپ وہاں پہ امیگریشن لے جائیں اس سے کم پیسوں کے اندر, اگر آپ بلو 30 ہیں تو, اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو پیسے دے کے ہی جانا پڑے گا. میں نے کافی زیادہ چیک کیا ہے, اسکالرشپ جو ہیں وہ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے نا پوری دنیا کے لیے. اگر ایک یونیورسٹی 10 اسکالرشپ آفر کر رہی ہے تو ہم تو ٹیکنیکلٹیز میں ہی آ کے مار کھا جاتے ہیں. تو اس حوالے سے میرے پاس آپ کے لیے مایوسی ہی ہے. السلام علیکم دادا جی, میرا نام دانیال ہے, میرڈ 26 ایئرز اولڈ, ایک ماشاءاللہ میری 3 ماہ کی بیٹی بھی ہے, اور میں ظفرآباد ضلع ناروال سے بلانگ کرتا ہوں. میرا آپ سے 2 سوال ہیں, کیریئر کاؤنسلنگ اور منی مینجمنٹ کے ریلیٹڈ ہیں. میں BBA کر رہا ہوں گورنمنٹ گریجویٹ کالج ماڈل ٹاؤن لاہور سے. 3rd سیمسٹر کے میں نے بھی ایگزامس دیے ہیں, اور 4-5 سال میں CA میں آلریڈی ضائع کر چکا ہوں. ایز اے فری لانسر 2020 سے کام کر رہا ہوں. 10,000 15,000 25 میکسیمم 50,000 میں ارن کر لیتا تھا. اب لاسٹ اکتوبر سے اسی 2-3 سال ایکسپیرینس کے بیس پہ مجھے ایز اے انڈیپینڈنٹ کانٹریکٹر ایک امریکن کمپنی میں ایز اے برانڈ مینیجر جاب مل چکی ہے. ڈیلی میں گھر سے تقریباً 1-2 گھنٹہ کام کرتا ہوں, اور $1,400 میری فکس سیلری ہے. پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ سے میں رجسٹر ہوں, اور فائلر بھی ہوں. 1% ٹیکس چارج ہوتا ہے میرا جب ڈائریکٹ میرے اکاؤنٹ میں کمپنی وائر ٹرانسفر کرتی ہے, اور وائر ٹرانسفر کے آئی تھنک $10 کرتے ہیں. آلموسٹ 4 لاکھ میری سیلری بن جاتی ہے. لیکن ہو ایسا رہا ہے کہ مہینے کے اینڈ پہ میرا اکاؤنٹ ہمیشہ خالی ہی رہتا ہے. یہ کوئی 6-7 ماہ سے یہی سلسلہ چلتا ہے. کبھی گھر میں پیسے لگ گئے, کبھی کوئی ضرورت پڑ گئی, کبھی کوئی رشتے دار, کبھی کوئی دوست ادھار مانگ لیتے ہیں, لیکن پھر وہ واپس نہیں کرتے, یا وہ اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کر کے واپس کرتے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں لگتی کہاں لگے. مجھے ذرا تھوڑا سا آپ منی مینجمنٹ پہ گائڈ کریے گا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ میں جو گریجویشن پوری کر رہا ہوں, ساتھ ساتھ کام کر رہا ہوں, تو یہ کیا میں صحیح ٹریک پہ ہوں؟ دوسرا میری انگلش اسپیکنگ اسکلس تھوڑی پریکٹس نہ ہونے کی وجہ سے ویک ہیں. لسننگ اور رائٹنگ کا کوئی ایشو نہیں. اپنی کمپنی میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے پہلا بندہ ہوں, اور باقی فلپینس, ارجنٹینا اور ویسٹ امریکن لوگ ہیں. کمپنی کا نام میرا ریپ مین ہے, اور تھینک یو سو مچ فار accepting my connection request at LinkedIn. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ اگین. اللہ آپ کو بہت زیادہ صحت دے. بہت شکریہ. آپ نے یہ کہا, آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں. آپ اپنی ڈگری مکمل کیجئے. گریجویشن بندے کو ہونا چاہیے, اور ضرور ہونا چاہیے, تاکہ پھر مستقبل کے راستے کھلتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, منی مینجمنٹ جو ہے نا جی, یہ بڑی ایک کمال کی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت زیادہ جو آپ کے ڈپینڈنٹس ہے یا آپ کے ڈپینڈنگ ہیں وہ آپ کے پیرنٹ ہیں. پیرنٹ کے علاوہ جو ہے وہ شدید اور اشد ضرورت کے علاوہ کسی کو جو ہے وہ ادھار دینا بند کر دیں. معذرت کر لیں, شرمندہ ہو جائیں تھوڑی دیر کے لیے, لیکن ادھار نہ دیں, ورنہ آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. جتنی آپ نے اپنی فیملی سائز بتایا ہے اور جتنا آپ نے اپنا خرچہ بتایا ہے, یہ بہت زیادہ ہے. اس میں سیونگ ہونی چاہیے, کمپلسری سیونگ کی طرف جانا چاہیے آپ کو.
اور کمپلسری سیونگ جو ہوتی ہے ہر مہینے آپ کوئی نہ کوئی رقم کمٹ کریں, کم از کم 20% آف یور انکم جو ہے وہ آپ کی سیونگ میں جانی چاہیے. ٹھیک ہے, جس عمر میں آپ ہیں کم از کم اس عمر میں تو آپ کو ضرور سیو کرنا چاہیے. آپ کا اکاؤنٹ بھلے آپ کو اپنی کچھ ضروریات, جس کو آپ ضروریات کہتے ہیں اور لوگ اس کو عیاشی کہتے ہیں, اس پہ کمپرومائز بھی ہی کرنا پڑے. وہ 20% جو ہے اس کو آپ نیشنل سیونگ میں ڈال سکتے ہیں, اس کو آپ میوچل فنڈ میں ڈال سکتے ہیں, اس کو آپ سٹاک مارکیٹ میں ڈال سکتے ہیں, کہیں پہ بھی ڈال دیں, لیکن خدا را فائل نہ خریدیں کسی سوسائٹی کی. ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کی سیونگ جو ہے وہ ملٹیپلائی نہیں ہوگی. ابھی انفلیشن رہے گی, آئندہ کم از کم 1-2 سال تو رہے گی, تو نیشنل سیونگ کے ریٹرن اس انفلیشن کی وجہ سے بڑے اچھے ہوں گے. تو اس لیے ادھر ڈالتے جائیں تاکہ کچھ عرصے کے بعد ایک اچھی معقول رقم جو ہے وہ آپ کی بن جائے. ہاں, ہمارے 10-15-20 لاکھ اچھی رقم سمجھی جاتی ہے نا, تو وہ 2-3 سال کے اندر پائل اپ ہو جائے گی. کچھ وہ سیونگ ادھر سے ملتی رہے گی ان کی, جو اس کے اوپر ریٹرن ہوگا وہ اس میں مل جائیں گی. کچھ جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے, وہ آپ مزید ڈالتے جائیں گے تو وہ ذرا جلدی گرو اپ کر جائے گی. تو بہت اچھا ٹریک ہے, چلتے رہیے اس کے اوپر. لیکن گریجویشن کے بعد آپ نے اپنی پروفیشنل سکل کے حوالے سے بھی کوئی چھوٹا موٹا کورس کرنا ہے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. لیکن ابھی نہیں, ابھی بہت زیادہ آپ کے اوپر برڈن آ جائے گا. تو پروفیشنل سکل کے اندر کوئی کورس ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کر بھی رہے ہوں. ٹھیک ہے, آپ کے جاب سے, آپ کے اس کے ریلیٹڈ. اچھا, آن لائن نا بہت زیادہ ایسے مفت کے سافٹ ویئر پڑے ہوئے ہیں. ابھی میں دیکھتا ہوں ویڈیوز, تو ان میں ایک سافٹ ویئر کا بڑا وہ جو ہے وہ ایڈ آتا ہے اس کے اندر, تو ان سے آپ اپنا ایکسنٹ جو ہے, امریکن ایکسنٹ جو ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا, تو اس طرح کے سافٹ ویئر آپ کو مل جائیں گے. آپ تو آئی ٹی کے آدمی ہیں, ان کے ذریعے اپنی اسپوکن سکل اور خاص طور پہ امریکن ایکسنٹ والی سکل کو ضرور امپروو کریں. وہ آپ کو اس کے اندر آپ کے ایڈوانسمنٹ کے اندر بڑی ہیلپ کریں گی. گڈ لک اور بیک اپ. ٹھیک ہے, السلام علیکم دادا جی. آپ نے کہا تھا کہ میں لائن وائز جواب دیتا ہوں میسیجز کے. تو دادا جی میں نے کل کا پروگرام سنا, پرسوں کا بھی سنا, سارے پیچھے سے سن رہی ہوں. تو کل پرسوں آپ نے 2 دن پہلے 25 مئی اور 26 مئی کے میسیج سٹارٹ کیے تھے, تو وہ ختم بھی کر دیے. لیکن میرا میسیج تو 26 مئی کا تھا, اس میں تو اس کا تو آپ نے کہیں رپلائی ہی نہیں کیا. آپ جب میسج کرتے ہیں تو آپ میسج کے اوپر میسج کرتے ہیں تو آپ کا میسج لائن میں پیچھے جا کے لگ جاتا ہے, یہ آپ ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے, تو ہم نے 7 جون تک کے میسیجز کے سارے جواب دے دیے تھے. اچھا, اب آپ کا میسج جو ہے نا وہ ٹیکسٹ فارمیٹ کے اندر ہے. اچھا, اوپر آپ نے آڈیو فارمیٹ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے, اور یہ آپ کا میسج جو ہے آڈیو فارمیٹ والا یہ 25 مئی کا ہے. اب آیا ہے جی اس کی باری. آپ کا شکوہ پہلے ہم نے نشر کر دیا, اب وہ پیغام لینے لگے ہیں جو آپ نے بھیجا تھا. دادا جی ہمارا جو ہے نا اپنے بیٹے کو بھیجنے کا ہے ارادہ, کہ وہ جو ہے وہ کسی اچھے کنٹری سے ہی, جیسا کہ آپ کہتے ہوتے ہیں کینیڈا, آسٹریلیا, کچھ آپ بتاتے ہوتے ہیں یونیورسٹیز کا, کہ وہاں سے ہی وہ پڑھے. تو اسی لیے او لیول اسٹارٹ کروایا. تو دادا جی اسی لیے بس مجھے اس کی فیلڈ بتا دیجئے کہ اس کی لائن بزنس اکاؤنٹنگ لائن ٹھیک ہے. وہ تو بہت خوش ہے اپنی بزنس اکاؤنٹنگ کے ساتھ, لیکن میں چاہتی تھی کہ انجینئرنگ کا کر لے. تو آپ بتائیے کیسا رہے گا. آپ جو رپلائی دیں گے نا میں پھر اس پہ مطمئن ہو جاؤں گی, کیونکہ شاید میرا اتنا ویژن نہیں ہے آپ کا, آپ کے ویژن سے تو ہمارا میچ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ ہمیں بھی اتنا علم دے جتنا ماشاء اللہ آپ کے پاس ہے. تو دادا جی بس یہ گائیڈ کر دیجئے کہ ہم تسلی میں ہو جائیں, ہمیں تسلی نہیں ہو رہی. ہم نے دادا جی اس کو یہاں پہ بڑے اسٹرکٹلی نا اس کا سیٹ اپ بنا کے دیا, اس کو کیمرے لگا کے, اس کے سر پہ کیمرہ, اس کی بکس کے پاس کیمرہ, تاکہ وہ کبھی چیٹ نہ کر سکے ٹیسٹ دیتا ہوا پڑھتے ہوئے. تو اس کے ٹیچر سارے اس سے مطمئن ہیں کہ وہ ٹھیک ہے, وہ پڑھ سکتا ہے آن لائن. تو کیمبرج کے ایگزام کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ جب کیمبرج کے ایگزام ہوں گے نا تو وہ آ جائے لائیو آ کے نا, 1 مہینہ پہلے آ کے تو ایگزام دے کے جائے. تو ابھی پری 9th کمپلیٹ کی ہے اس نے اسی مہینے میں, اور نیکسٹ اپریل 2024 میں اس کے اپریل میں جا کے ایگزام ہونے ہیں, فرسٹ او لیول کے, فرسٹ ایئر کے. تو اس لیے دادا جی
गाइड कर दीजिए बस। जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह, अब आपका पैगाम मुझ तक पहुंचा है जी, और मैंने उसका रिप्लाई कर दिया है। ठीक है, मैं अब उसका रिप्लाई करने लगा हूँ। देखिए, बात ये है कि ये जो ओ लेवल और ए लेवल करवाते हैं अदारे, उनसे बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो मुंसलिक होती हैं। ठीक है, और ख़ास तौर पे अमेरिका और कनाडा के अंदर। लेकिन आप ये ज़हन में रखिएगा कि ओ लेवल और ए लेवल में कनाडा और अमेरिका के अंदर कोई मतलब उसके बाद जब ये मुंसलिक होती हैं, और ये जो अदारा है, ये जो तालीमी इदारा है जहाँ पे ये कर रहे हैं, अगर ये अदारा एक लेटर लिख दे इसका प्रिंसिपल उस अदारे को जिनके साथ वो मुंसलिक होते हैं या राब्ते में होते हैं, जिन अदारों ने इनको कर रखा होता है, राब्ता कर रखा होता है ना, उस यूनिवर्सिटी को एक लेटर लिख दे कि ये जनाब बच्चा जो है ये आपके मयार के मुताबिक है और हमारा ख्याल है कि आपके यहाँ ये चल जाएगा, तो इसको आप दाखिला दे दें। तो बच्चे के जो दाखिले वाले सारे मराहल होते हैं वो तय हो जाते हैं। लेकिन फिर होता है आपका, मेरा ख्याल है सऊदी अरब से है पैगाम, तो फिर उसमें आपको फ़ीस अदा करना पड़ती है। ठीक है, ये एक अलग पहलू है कि दाखिला उसका वो वाला सिस्टम थ्रू हो जाता है। ठीक है, बच्चे को बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं करनी पड़ती, बच्चे के वालिदैन को ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना पड़ता, वो जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस्टेब्लिश करने के लिए ब्ला 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 वो नहीं करना पड़ता, और बच्चे का दाखिला हो जाता है। एक तो पहली बात तो ये आ गई। दूसरी बात ये है कि अबू धाबी के अंदर एक शेख ज़ैद यूनिवर्सिटी कायम हुई है, और चूँकि नई यूनिवर्सिटी है वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि आप सऊदी अरब से हैं इसलिए कह रहा हूँ, लोगों को, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए वो स्कॉलरशिप भी बहुत ज़्यादा ऑफ़र कर रहे हैं। उसका भी स्टडी की जानी चाहिए आपकी तरफ से या बच्चे की तरफ से, अगरचे बड़ी अर्ली है लेकिन अभी से शुरू कर देनी चाहिए। मेरे पास जितनी स्कॉलरशिप की लिस्ट है उसके अंदर वो शेख ज़ायद यूनिवर्सिटी ने गुज़िश्ता साल पहली दफ़ा पाकिस्तान से मेडिकल के बच्चों को, MBBS और नर्सिंग को भी फुल स्कॉलरशिप के ऊपर इनवाइट किया है। ठीक है, तो कंसिडर तो आप पाकिस्तान के कोटे से ही होंगे, लेकिन उसको भी देख लें। अच्छा, मुझे आप अपना ईमेल एड्रेस भेजेंगे तो मैं आपको उसके ऊपर उस यूनिवर्सिटी का लिंक भी भेज देंगे। वैसे वो रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चा 1 मिनट में ढूंढ लेगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ रियाद आ जाती है जी। रियाद यूनिवर्सिटी जो है वो भी पाकिस्तानियों के लिए स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है और काफ़ी बड़ी तादाद में कर रही है। अब देखना ये है कि वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर ऑफ़र करती है कि नहीं करती है। ठीक है, अच्छा, जो आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान को जितने भी HEC के पास स्कॉलरशिप हैं उसके अंदर फॉर्मेलिटी ये है कि आप पाकिस्तान में मुकीम हैं और आपकी इनकम छोटे ब्रैकेट में है। चूँकि आप सऊदीया में हैं तो आप उस ब्रैकेट से आउट हो जाते हैं, लिहाजा पाकिस्तान के HEC की तरफ से जो स्कॉलरशिप मिलते हैं उनको तो जाएं भूल। ये आखिरी बात है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अच्छा शोबा है, अगर इस शोबे के साथ हल्का सा उसका IT का टच भी हो जाए, और आसान भी है, इसलिए बच्चा जो है वो खुश है। ये आसान शोबा है और बच्चों को आसानियों की तरफ डालना चाहिए। अगले 10 से 15 साल के अंदर बहुत ज़्यादा ये शोबा ऑटोमेशन पे चला जाएगा। बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे बन रहे हैं जो फील्ड में आ जाएंगे, तो इसके अंदर फिर एक ही बंदा टॉप एग्जेक्टिव जो होगा CFO ही होगा या उसका असिस्टेंट होगा, जिससे वो पूरी कंपनी के, जिसके अंदर 800, 1500, 2000 बंदा काम कर रहा होगा, उनके तमाम अकाउंट्स भी मैनेज कर लेगा, उनका सैलरी रोल भी कर लेगा और ये सारा कुछ कर लेगा। तो इसलिए अच्छा शोबा है, लेकिन बच्चे को टॉप एग्जेक्टिव के लिए तैयार करें, और टॉप एग्जेक्टिव के लिए ज़रूरी है कि उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो। बच्चे को इसके बाद ग्रेजुएशन करनी चाहिए। तो ये 2 यूनिवर्सिटियाँ तो मैंने आपसे अर्ज़ कर दी हैं कि जहाँ पे उसको ट्राई करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अंडर ग्रेजुएट में बच्चा छोटा होता है और उसके जब वो बाहर जाता है, अपने माँ बाप से अलग होता है, तो उसके लिए मसाइल पैदा होते हैं। फिर बच्चे के गुमराह होने के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं इस उम्र के अंदर। ठीक है, तो कोशिश करें ग्रेजुएशन वो आपके इर्द गिर्द रह के कर ले। पोस्ट ग्रेजुएशन जो है यानी कि मास्टर, उसके लिए हाँ वो ज़रूर जाए, आपसे दूर हो, क्योंकि उस वक्त तक बच्चा थोड़ा सा 20+ में चला गया होता है, कोई राय बन गई होती है, कोई मैच्योर हो गया होता है, कुछ फैमिली की ट्रेडिशन भी उसने सीख ली होती हैं। तो वो अगर बाहर जाता है तो उसमें कुछ ज़्यादा मसाइल उसको उतने ज़्यादा मसाइल दरपेश नहीं आते जितना कि
अंडर ग्रेड बच्चे को पेश आते हैं, जिसे आप ए लेवल के बाद बाहर भेजने की कोशिश करते हैं या अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये मुख्तसरन सा मैंने अर्ज़ कर दिया है, एक डायरेक्शन सी बनाने की कोशिश की है। और देखें, अगर यहाँ पे कामयाबी नहीं होती तो फिर हम किसी और जगह पे भी देख सकते हैं। शोभा ठीक है जी, बच्चे के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। हम बच्चे को मुश्किल टारगेट देते हैं और खुदा न खास्ता वो उसमें नाकाम हो जाए तो फिर पूरी उम्र के लिए उसका एक उसकी ज़िंदगी के साथ, उसकी नफ्सियात के साथ जो है वो मसला पैदा हो जाता है। तो ज़्यादा बेहतर है कि उसको जो है इधर को जाने दिया जाए। बहरहाल आप बार बार मैसेज करती हैं तो आपका मैसेज पीछे चला जाता है। अब आप मैसेज करके अगर इंतज़ार करेंगे तो आज मैंने आपका 13 जून को आपका मैसेज पढ़ दिया है। उम्मीद है आपका इत्मीनान हो जाएगा। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।